الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی رمضان جیسے بمرکز مہینے کی آمد ہوتی ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک، واٹس ایپ اور باقی میسیج کے ذریعے یہ پیغام آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی آمد سب سے پہلے اس کی خوشخبری دی تو اس کے لیے جنت کی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، یا دوزخ کی آگ جو ہے نا وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، بولے بٹکے مسلمانوں، کیا آپ نے اس خبر کی کبھی تصدیق بھی کی ہے کہ کیا واقعی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے یا کسی کی یہ سازش ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے خطبانہ گزارش ہے کہ کائنڈلی کبھی بھی اس طرح کی حدیث یا کوئی حدیث بھی آئے آپ کے پاس، بغیر تحقیق کیے اس کو آگے شیئر مت کریں۔ کیونکہ یہ دشمنوں کی ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے۔ وہ ہمیں اب تلوار کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ہمیں نہیں ہرا سکتے، بلکہ وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح جیسے کہ ہم مسلمان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں ہی اس طرح کی باتیں شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث بھی ہے یا لوگوں کی من گڑت باتیں ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرتے ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کریں اور پھر اس کو آگے شیئر کریں۔ یہ نہ ہو ہم نیکی پھیلانے کی وجہ سے، نیکی حاصل کرنے کی وجہ سے وہ پیغام پھیلا رہے ہوں، لیکن وہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو تو ہمیں الٹا اس کا گناہ ملے گا۔ اور اس کے گناہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو ابھی آپ پیارے اسلامی بھائیوں خود یہاں پہ غور فرمائیں کہ ہم اگر ویسے ہی اپنی طرف سے پتہ نہیں کسی اور بندے نے ہمیں جعلی یہ بنا کے نا اوپر لکھ دیا حدیث، تو ہم اس کو انواع شیئر کرتے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا نا، جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا تو سمجھو کہ وہ دوزخ میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں کیئر کرنی چاہیے۔ اسلام کے جو معاملات ہیں نا بڑے نازک ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بالکل کیئر کرنی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی اسلامی بھائی آئندہ کے ساتھ اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی دینی احکام آئے، کوئی دینی پوسٹ آئے یا کوئی بھی حدیث آئے، آپ کائنڈلی تحقیق کر لیں اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔